تشریف فرما ہے۔ آپ سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا یہاں آ جائے تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ مجمع بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا ہے لیکن آپ لوگ کھڑے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ان کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ فیصل رشیدی صاحب شعر پڑھ رہے تھے، ماں کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ دل میں نفرت اور لبوں پر بد دعا ہوتی نہیں، دل میں نفرت اور لب پر بد دعا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں، سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی، باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ اب میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔ اس بزم کے آخری خطیب جو تعریف کے محتاج نہیں ہے، عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کو بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی حقانی بیان سے ہم تمام سامعین کو نوازے۔ اس شعر سے حضرت کا استقبال ہے کہ کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، کسی مرتبے کی خواہش نہ مقام چاہتے ہیں، جو بدل سکے زمانہ وہ نظام چاہتے ہیں، جو مسرتوں سے بھر دے غم زندگی کا دامن وہی صبح چاہتے ہیں، وہی شام چاہتے ہیں۔ اپنے ہی نظر پر اعتماد نہیں لیکن تیرے حسن کے مناظر سر عام چاہتے ہیں۔ مائک پر جناب مفتی سعد النجیب صاحب۔ اچھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانازن، وہ ریا جس پہ زاہد تھے تانازن، پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی، جا کے بہلاؤں الہی دل کہاں، اب تو وحشت میری فطرت ہو گئی۔ بہت اچھا جلسہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، بہت اچھے ماحول میں آپ لوگوں نے سنا اور سننے کا حق ادا کر دیا۔ قبولیت کی گھڑی میں دل سے دعا کرتا ہوں سب کے سنانے کو، آپ کے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ خدا سے کم بیوی سے زیادہ ڈریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جلسہ نکالنا ہے، ساحل تک پہنچانا ہے، آپ تھک گئے ہیں، تھک ہار کر کے بیٹھ گئے ہیں اور جلدی سے آپ کو بیداری کے ماحول میں دعا تک پہنچا دینا ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، بالکل جلدی نکال رہا ہوں، وقت نہیں ہے، چونکہ بارسوئی کے علاقے میں جلسہ 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے،
12 بجے سے اوپر جلسہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ جلسے کا جنازہ ہو جائے گا، نکل جائے گا، کباڑہ ہو جائے گا۔ اس لیے جلدی سے بہت رفتار کے ساتھ آپ کے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ جب تک دعا نہ ہو جائے نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ فجر کے بعد بھی نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں، فجر کے بعد جلسہ نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں کسی کو مال ملے یا نہ ملے، 4 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے ولی کون ہے، عالم کون ہے، مکار کون ہے؟ مکار کون ہے، عالم کون ہے، ولی کون ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے بے وقوف کون ہے، عقل مند کون ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال تھا، پہلا سوال، اگر آپ کو مال نہیں ملا کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 چیزیں اگر آپ کو مل گئیں آپ سب سے بڑے مالدار ہیں۔ آپ کی زبان سچی ہے، آپ سچ بولتے ہیں، سب سے بڑے آدمی۔ آپ کسی کی امانت لیتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے، آپ سب سے مالدار آدمی۔ اور آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ بد اخلاق آدمی نہیں ہیں، آپ سب سے قیمتی آدمی ہیں۔ اور آپ حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کے کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جس کا اندر زیادہ اچھا ہے، باہر زیادہ اچھا نہیں ہے، باہر زیادہ اچھا نہیں ہے، اندر زیادہ اچھا ہے، یہ اللہ کا ولی۔ جس کا باہر بھی برابر اندر بھی برابر، یہ عالم ہے۔ اور جس کا باہر تو اچھا ہے اندر اچھا نہیں ہے، یہ مکار ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ نیچے سے مکامہ گھاٹ۔ آخری سوال تھا عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جسے اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا اس کے عیب کو نہیں دیکھتی ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنے عیب کو نہیں دیکھتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھتی ہے۔ دوسرے کی دنیا بنائیں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، 2-3 آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے، باقی لوگ سمجھداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں وقت کی تنقید سے مرعوب نہیں، تنقید نے اے دوست سنوارا ہے مجھے، دنیا کے سہارے کا میں قائل ہی نہیں، اللہ کی رحمت کا سہارا ہے مجھے، تصور عرش پہ ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے، فلک میرا زمین میری، میرا اب پوچھنا کیا ہے، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اللہ کے گھر کو چندے سے سجدے سے آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل مختصر وقت میں 3 منٹ میں پہلا پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ آپ کے پاس ایک چیز ہونی چاہیے، اللہ کا خوف۔ اللہ آپ کو یہاں بھی بنا دے گا، وہاں بھی بنا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آگ جل رہی ہے، اس میں چھوٹی لکڑی جا رہی ہے، سب سے پہلے چھوٹی لکڑی جلتی ہے، اس کے بعد موٹی لکڑی جال رہی ہے، موٹی لکڑی جل رہی ہے، بچہ رو رہا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آگ کو دیکھ کر کے۔ کہا آگ کو دیکھ کر کے کیوں رو رہے ہو؟ کہا جہنم کی آگ یاد آ گئی۔ کہ تم بچے ہو جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ تو کہا میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، چولہے میں جو لکڑی ڈالتی ہے سب سے پہلے چھوٹی لکڑی ڈالتی ہے، اس کے بعد موٹی لکڑی ڈالتی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹی ٹی نے کہا کہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جہاں سفر آپ کا ختم ہوگا وہاں تک میں جاؤں گا۔ عالم دین تھے، بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا گناہ ہے۔ کہا کہ میرا سفر اس سے بھی آگے ہے، کہا وہاں تک ٹرین ہے، اس سے آگے نہیں جائے گی، کہا میرا سفر آخرت تک ہے، خدا پوچھے گا بغیر ٹکٹ کے سفر کیوں کیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کوئی عمل قبول ہو جائے، جانتے ہیں یہ کتنی بڑی دولت ہے، پوری دنیا کو اللہ سونا بنا کر کے گود میں ڈال دے، اس سے بڑھ کر کے ہے کہ کوئی عمل اللہ کے دربار میں آپ کا قبول ہو جائے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ایک نماز قبول ہو جائے میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر کے ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، جو عمل قبول ہو جائے اس کو چھوٹا نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوا، آپ نماز پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اس نماز پر آپ کو ثواب ملے گا، یہ نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوگی اور اللہ آپ پر آسمان سے مہربان ہو جائے گا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 طرح سے لوگ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ پہلا ڈر یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں ہے، اس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا، ہم مرتے مرتے جیتے جیتے کفر اور شرک نہیں کریں گے، اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ آخری تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ کام کریں گے، جو رسول کو پسند ہے وہ کام کریں گے، جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہوگا وہ کام نہیں کریں گے۔ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کی شکایت نہیں کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے، یہ تقویٰ ہے۔ جوانی میں نہیں، بڑھاپے میں اللہ کو یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دھیان سے سنیے گا، آپ کے دماغ کو بھی میں ٹٹول رہا ہوں کہ آپ جلسے میں ہیں یا سسرال میں، پتہ ہو جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کو یاد رکھیں گے، جب اس کی نعمت کھائیں گے اس کا نام لے کر کے کھائیں گے، جب نعمت نہیں ملے گی تو صبر کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت اچھے ماحول میں نکل گیا۔ دیکھ کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا دریا کی روانی میں، کیا تو نے نہیں دیکھا دریا کی روانی میں، بہتے ہوئے پانی میں تیور بھی تو اس کا ہے، تو نوح کا بیٹا ہے، تو نوح کا بیٹا ہے، کچھ بس میں نہیں تیرے، کشتی بھی تو اس کی ہے، لنگر بھی تو اس کا ہے، عظمت سے حقیقت سے منہ موڑنا چاہا تھا، کچھ ہاتھیوں والوں نے گھر توڑنا چاہا تھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کمزور پرندوں نے کس طرح حفاظت کی، وہ گھر بھی تو اس کا ہے، اس طرح حفاظت کی وہ گھر بھی تو اس کا ہے۔ خدا کے حوالے سے پیغام نکل گیا۔ انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کو سجدے سے آباد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سیدھے رمضان میں آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں آ کر کے پھنس گئے ہیں، سوچا تھا کہ بالکل نکل ہی جائیں گے، ہم کو پھنسانا بھی آتا ہے، نکالنا بھی آتا ہے۔